ضعیفوں پر رحم کرنا، والدین بوڑھے والدین پر شفقت کرنا، اور اپنے مملوک پر رحم کرنا، غلاموں پر رحم کرنا، اس کی برکت سے موت میں آسانی پیدا ہوتی ہے، حدیث شریف مضمون، اور جنت اللہ عطا کرے گا۔ ضعیفوں پر جو پریشان حال ہیں ان کا دھیان رکھنا، خیال رکھنا، ضعیفوں پر رحم کرنا، کوئی مالی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی جانی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی کسی مرض میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، خاموشی سے اس کی مدد کر دی اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنے والدین پر احسان کرنا، رحم کرنا، نرمی کرنا، شفقت کرنا، اور اپنے مملوک پر رحم کرنا، اس کی برکت سے موت میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر جنت عطا فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے والدین اگرچہ وہ ظلم کریں تب بھی تم ان سے بھلائی کرو۔ ظلم کرنے سے ان کی عاقبت برباد ہوگی، لیکن اولاد اگر وہ بھی ظلم کرے تو اس کی بھی عاقبت برباد ہوگی۔ تو یہ نہیں ہے کہ والدین کے لیے ظلم حلال ہو گیا اولاد پہ، یہ نہیں، صبر اور نرمی اور حلم اس کو اختیار کرنا ہے، اور جس میں جس قدر شفقت ہوگی پھر اسی قدر وہ دین کا کام کر سکتا ہے۔ خادم دین کے لیے شفقت، حلم بہت ضروری ہے، لیکن دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے، دل آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل۔ کٹ گئی ایک عمر اس افہام اور تفہیم میں، دل کو سمجھاتا ہوں میں اور مجھ کو سمجھاتا ہے دل۔ بس تقاضوں پر غالب ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ صلہ رحمی سے مال میں بھی برکت ہوتی ہے اور عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں مضمون ہے، دو ضعیفوں پر رحم کرو، عورتوں پر اور بچوں پر۔ جو لوگوں پر رحم کرتا ہے، حدیث شریف میں مضمون ہے، اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ لیکن حسینوں کو راحت پہنچانے کے چکر میں نہ رہیں، نامحرم لڑکیوں کو راحت پہنچا رہا ہے، نفع رسانی، گفٹ دے رہا ہے جناب، اور اس طرح یہ بدماشیاں چل رہی ہیں، یہ سب نہ ہو۔ غیر محرم سے تکلف ہی برتنا ناصر، بعد میں روگ نہ بن جائیں کہیں دل لگیاں، بعد میں روگ نہ بن جائیں کہیں دل لگیاں۔ جس گلی میں گل ہو تقویٰ کا چراغ، اس گلی سے آنا جانا چھوڑ دیں۔ کسی معشوقہ نے پہلے کبھی تعلق رہا، کوئی گھڑی گفٹ کی ہوئی ہے، اس میں ٹائم نہ دیکھیں، کوئی گھڑی اپنے پاس نہ رکھے، بار بار گھڑی اس کی یاد آئے گی، گھڑی اس کی یاد آئے گی، ظلمت تھی ظلمت پیدا ہوگی۔ خدمت خلق بہت بڑا عمل ہے، لیکن مدارات الخلق مع مراعات الحق، لوگوں کو خوش کرے، اللہ کی مخلوق کو خوش رکھے، حدود شریعت کی رعایت رکھتے ہوئے، کوئی حکم شریعت نہ ٹوٹے۔